بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. نئے ولاگ کا موضوع بڑا خطرناک ہے، پر اب ہے کیا کیا جائے، زندگی کا حصہ ہے. اس سے پہلے سلمان صاحب کہتے ہیں کہ سر ایک ویڈیو میری ریکویسٹ پہ بنا دیں کہ شوہر بیچارہ ابھی مردوں کا دن منایا گیا اور اس کی کوئی نہیں سنتا، تو اگر بیوی اس کی نہ سنے اور ہر وقت اپنے والدین کی بات کرے اور لڑائی ڈال کے بیٹھ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا ایسے میں شوہر کو تو کچھ نہیں کرنا چاہیے، بیوی کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے اور انہیں بہت پیار سے بتانا چاہیے کہ جب تک وہ آپ کے پاس تھی آپ کا گھر بھی امپورٹنٹ، آپ کی روایات بھی امپورٹنٹ، آپ کے رشتے بھی امپورٹنٹ، اب بھی امپورٹنٹ ہے، مگر اب وہ ہمارے گھر میں ہے اور ہم دونوں کو مل کے ایک تیسرا گھر بنانا ہے. جو اس کی روایات ہوں گی وہ امپورٹنٹ ہوں گی، وہ ہمارے بچے اختیار کریں گے. اچھا، آپ کی کچھ روایت ہم لیں گے، کچھ اپنے ماں باپ کی لیں گے، کیونکہ زندگی پچھلی چیزوں کے ساتھ نہیں چلتی. ہر عہد کے بچے اپنی روایت لے کے چلتے. تو اب سوچئے اگر تو وہاں اپنے ماں باپ کے نام پہ یدھ کرنے لڑنے کے لیے گئی ہیں، وہ کوئی یودھا تو ہے نہیں، یودھا کہتے ہیں وہ جو پرانی لڑائی کرنے والی عورتیں ہوتی تھی، بیوی بن کے گئی ہیں، تو بیوی کو بیوی کے طور پہ رہنا چاہیے. اگر آپ اس کو یودھا بنائیں گے اور وہ لڑے گی اور فساد ڈالے گی، تو میں تو فرینکلی یہ ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو پھر گھر بھیج دینا چاہیے بنا کسی زیادہ تردد کی اور پریشانی کے، اس لیے کہ یہ آپ کی اگلی نسل کو برباد کر دیں گے. مرد پریشان، مرد بیمار اور بلاخر مارا جائے گا. کیونکہ جب آپ باہر آپ کی عزت ہوتی ہے، گھر میں آپ کی بے عزتی اور بے حرمتی والی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جو بھی بات کرنے لگو وہ آگے سے انکار کرے. یہ بہت کم عورتیں ہیں جن کو یہ مرض ہوتا ہے ہر بات کے مخالف، یعنی پانی کے بھی الٹے بہاؤ پہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ زندگی گزارنے والے مرد یا تو گونگے ہوں یا بہرے ہوں یا پھر بالکل معذور و لاچار ہوں کہ انہیں لگے کہ اس کے بعد، اس عالی شان تحفے کے بعد زندگی میں عورتوں کی کمی واقع ہو گئی ہے اور عورتوں مجھے ملنی کوئی نہیں، تو چلیں اب اسی پہ گزارا. تو یہ بہت ہی ورسٹ طرح کا چوائس ہوتا ہے. اس لیے میں تو یہ کروں گا ریکمینڈ کہ یہ دونوں کام کر لیں، خاتون سے بھی سمجھا لیں، اس کے گھر والوں سے بھی بات کر لیں. پھر تیسرا انگریزی کا ہے چینج دا پیپل، ادروائز چینج دا پیپل. اوکے جناب. اور یہ جو ہے بڑا ہی اور سا سوال ہے، لیکن اس طرح کے سوال پچھلے کئی دنوں سے آئے ہیں. ایم این نے سوال یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے میاں عمر میں کافی زیادہ ہیں اور وہ کافی زیادہ، اب 40+ ہیں، کافی زیادہ تو نہیں کہی جا سکتے، لیکن ان کو ویاگرا کھانے کا شوق ہے. تو بیٹا جی اپنے میاں کو سمجھائیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور آپ ویاگرا کھاتے ہو، اللہ کا جو نظام ہے جسم کو خوراک کے ساتھ اور معمول کے ساتھ بہت سکون سے زندگی چلتی ہے. ساری عمر سے لاکھوں کروڑوں مردوں کی چل رہی ہے. یہ جو اکائی میڈیسن، اور اب تو پاکستان میں اس کی یعنی نقلیں 2 3 10 نمبر انڈیا سے زیادہ آتی ہیں. یہ جتنے سائیکالوجسٹ اور سیکسولوجسٹ ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے سینکڑوں گھروں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. یعنی یہ 2 نمبر 3 نمبر وہ سستی سے ان سے لیتے ہیں اور پھر اپنے کلائنٹس کو دے دیتے ہیں، ذرا رحم نہیں کھاتے. اس بے رحمی کے نتیجے میں میرے پاس اتنے سارے لوگ آئے ہیں جن کی زندگی انہوں نے برباد کر دی. انفیکٹ خاتون کو بری طرح ہرٹ کرتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان سب کو پروسٹیٹ ہو جاتا ہے کچھ ہی مہینوں کے اندر. اور پروسٹیٹ کا مطلب ہے ساری عمر آپ کا جو یورینری انفیکشن ہے اور یورینری رستہ ہے یورین کا، وہ اٹ وڈ بی ڈیفیکٹو، اور آپ کو پھر گولیاں کھانی پڑیں گی. اور گولیاں کھانے کے نتیجے میں گولی چاہے شوگر کی ہو، چاہے یہ جو یورینری ٹریک ہے اس کی ہو جس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں، یہ ہر گولی سیکس لائف کو برباد کرتی ہے، سپرمز کو مار دیتی ہے. اور جو آپ کا ایڈی کا مسئلہ ہے تو پہلے بھی تھا، اب اس سے دگنا تگنا ہو جائے گا. سو اس پہ تھوڑا یا تو مطالعہ کر لیا کریں، کسی سے بندہ ڈھنگ سے پوچھ لیتا ہے. اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو آدھی یا اس سے بھی آدھی کی آدھی، یعنی
जो क्या कहना चाहिए, जैसे पौ होता है, यानी उसका चौथा हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो भी कभी कभी अगर आप उसको आदत बना लोगे तो कुछ अरसे बाद आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और जितने लोगों ने ये शौक फरमाया व्यागरा का, ये सबको बहुत भारी पड़ी। यानी खुद उनको प्रोस्टेट का मसला हुआ और उनकी बेगमात को इन्फेक्शन हुआ। ये इन्फेक्शन इतना लंबा चलता है, इसकी जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर वो लाजमी एक शुगर की मेडिसिन होती है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, ग्लूकोफिट। अब इसके खाने के नतीजे में वो मसला तो हल हो ना हो, ख़वातीन बिलअमूम उनके चिन पे, यहाँ पे, सीने पे बाल इतनी कसरत से आते हैं, आई डोंट नो उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन व्यागरा के बारे में जो रिसर्चेस मैंने पढ़ी, उनमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो अज़दवाजी ताल्लुकात रेगुलर अच्छे नहीं रहते, दूसरा बोरियत, तीसरा नाखुशी, चौथा ये आपकी जो सेक्सुअल लाइफ कहें, अज़दवाजी ज़िंदगी कहें, उसके लिए मुस्तकिल खुशी का बायस नहीं रहता, क्योंकि आप एक एबनॉर्मल कैफियत में चले जाते हैं। ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत वो रहती है जो आप कुदरती तरीकों के साथ, कुदरती खुराक के साथ, और उस खुराक के साथ नॉर्मल ब्रेन है और नॉर्मल जिस्म है, उसको करना चाहिए। लाहौर में हमने 3-4 बड़े लोगों को व्यागरा खाने के बाद मरते देखा। एफसी कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, कॉलम निगार थे। इट हैपेंड, जैसे उम्र बढ़ती है उससे आपके दिल पे ज़हरा जो दौरान खून है वो बहुत तेज़ होता है, जो पंप होके सारा दिल को जाता है, ब्रेन को जाता है और जिनसी अज़ा को जाता है, तो उसके नतीजे में वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। इस तौर पे कई और केसेस अब मैं नहीं बयान आपको करता, पर मेरे सामने हैं, इस वक्त आंखों के सामने घूम रहे हैं जिन्होंने ये हरकत फरमाई। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने आके मेरे पास बिल्कुल सामने बैठ के कुछ साइकोलॉजिस्टों को और साइकेट्रिस्टों को मुंह भर भर के, उर्दू में इसको मुगल्लज़ात कहते हैं, और ये मैं जो कहने लगा था उनको फूल तोले, तो ये फूल भी वटों वाले फूल थे, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी भी तबाह की और उनकी बेगमात की ज़िंदगी भी तबाह की। तो इट्स नॉट ए जोक, ये एक सीरियस कंसर्न है। और मेडिसिन अगर कभी लेनी हो तो अपने डॉक्टर, क्वैक से नहीं, किसी दुकानदार से नहीं, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से जो ख़ासतौर पे अगर सेक्सोलॉजी के हैं, वो भी आपके टेस्टों के बाद, फिर उनसे मशवरा कीजिए। अपनी ज़िंदगी से और अपने अज़ा से नहीं खेलना चाहिए। इसके साथ जो उसके बाद के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो आफ्टर शॉक्स हैं, ये बहुत शदीद होते हैं और अल्लाह ना करे कि कोई ये भुगते, क्योंकि मैंने लोगों को बहुत तकलीफ़ में देखा है और वो तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती, वो आपके साथ चलती रहती है। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।